آج بھی ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا تو اس سے پاکستان کو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ سہولت کاری سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ تمام سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو سزا دینا ہوگی۔ نواز شریف لندن سے 8 گھنٹے دور تھا پاکستان سے، اب 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے نواز شریف۔ پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے، ہر ادارے کو یہ احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ بات کہہ رہے تھے کہ سہولت کاری ہو رہی ہے اور خود احتسابی کے عمل سے اور سزائیں ملنے سے وہ ہماری بات سچ ثابت ہوئی۔ اب آ جائیں، ہمارا یہ ان لوگوں کو خالی سزا دینا صرف ہدف نہیں تھا، ہمارا ہدف پاکستان کے اندر انصاف کے نام پر جو فیصلے ہوئے، جو اس سے بربادی آئی پاکستان کے اندر، جو نسلی تفریق آئی، جو معاشی قتل ہوا، ہمارا ہدف وہ لوگ ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان فیصلہ کرنے والوں کو بھی آپ کٹہرے میں نہیں لائیں گے اور اگر آپ حاضر سروس جو سہولت ہے صرف ان کو سزا دو گے، اور جو ماسٹر مائنڈ تھے بھلے وہ سابق ہو گئے ہیں، اگر اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے لوگوں کو آپ گرفتار کر کے کڑی سزا نہیں دیں گے تو خدا نہ خواستہ 9-10 مئی کا واقعہ دوبارہ پیش آ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اس کھڑکی کو جو دفاع کو کمزور کرنے کے لیے 9-10 مئی کو کھولی گئی، اگر اس کو مستقل بند کرنا چاہتے ہیں جو کہ ہونی چاہیے، تو پھر آپ کو تمام سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ بھلے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کو آپ کو سزا دینا ہوگی۔ اور جو لوگ ایک پٹیشن لے کر جاتے ہیں کہ جناب سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، تو ان سے اور سننے والوں سے کوئی سوال کرے کہ کیا یہ آرمی ایکٹ 9-10 مئی کے بعد بنا یا اس سے پہلے موجود تھا، 52 سے موجود تھا؟ اور اس وقت جب سویلین کو سزائیں ہوتی تھیں کہ سنے جاتے تھے، سننے والے اور سنانے والے اس وقت کیوں نہیں بولتے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 9-10 مئی کا واقعہ 75 سالہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دہرانا تو دور کی بات، سوچنے کا تصور نہیں کیا تھا۔ اور سویلین ہو یا کسی ادارے میں بیٹھا شخص ہو، پاکستان سب کو مقدس ہے، مقدم ہے، اور جو 9-10 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں ان کو کٹہرے میں نہ صرف لایا جائے بلکہ چوکوں چوراہوں میں ان کو سنا بھی جائے، سنایا بھی جائے لوگوں کو، اور لٹکایا بھی جائے ان کو، تاکہ ہم اپنے پاکستان کو محفوظ کر سکیں۔ اور جو بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں پہ ماضی میں تنقید نہیں کی؟ ہاں کی۔ جو لوگ آئین سے ماورا قدم اٹھاتے ہیں، جو ایسے فیصلے دیتے ہیں جس سے نسلی تفریق پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشی قتل ہوتا ہے، جس سے معیشت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، جس سے پاکستان کی بربادی آتی ہے، ان فیصلوں سے ان پر تنقید کرنا لازم ہے، ان کا احتساب کے لیے آواز بلند کرنا لازم ہے ہر پاکستانی پہ۔ خدا نہ خواستہ آئندہ بھی کوئی اس طرح کا فیل کرے گا، آواز اٹھائیں گے، مگر کیا
کسی نے پھانسی پہ، کسی نے زہر دینے پہ، کسی نے ہائی جیکر بننے پہ، کسی نے جلاوطن ہونے پہ خدا نہ خواستہ اپنے دفاعی اداروں پہ حملہ کرنے کی سوچ بھی رکھی؟ اور کیا آج کوئی یہ کہے کہ جناب ایک ادارے پہ حملہ فوج پہ حملہ ہے؟ نہیں، یہ 23 کروڑ عوام کی فوج پر حملہ ہے، یہ ریاست پر حملہ ہے، یہ کسی فوجی ادارے پہ حملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان جائے بھاڑ میں خدا نہ خواستہ، مگر آئین قانون جائے بھاڑ میں، ہمیں تو صرف ایک شخص کو بچانا ہے۔ ان کے نزدیک 102 سویلین یا 150 سویلین کوئی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے نزدیک صرف اور صرف ایک شخص کو بچانا مقصود ہے۔ اور وہ لوگ پٹیشن یا آوازیں بلند کر رہے ہیں جن کو گرین کارڈ ہولڈر بننے کی خواہش ہے، جو مال پانی باہر سے آیا ہوا اس سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہضم کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ بتا دوں، اگر کسی شخص کی محبت میں اور جو کانٹے بوئے گئے تھے سابق لوگوں نے، جو آج پوری پاکستانی قوم کاٹ رہی ہے، آج بھی ایک شخص کو سہولت دینے کے لیے ایسا قدم اٹھایا گیا تو اس سے پاکستان کو بار بار ہم کہتے آئے ہیں کہ سہولت کاری سے نقصان ہو رہا ہے، اس کو چھوڑا گیا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، جو سوال ابھی آپ دبے لفظوں میں کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کب آئے گا، نواز شریف لندن سے 8 گھنٹے دور تھا پاکستان سے، اب 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے نواز شریف۔ اور نواز شریف پر صرف 23 کروڑ عوام کا اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ اس کا ماضی 3 دفعہ کا ماضی، حکومت کا ماضی کرنے کا اس کا گواہ ہے کہ وہ جب جب آیا پاکستان میں خوشحالی لے کر آیا، جب جب آیا پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دیا، پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ آئی۔ مگر پی ٹی آئی کے ابھی تو دور کی سزا باقی ہے، اس کے نقصانات جو پاکستان کو ہوئے اس کی صرف ایک ایگزامپل دینے لگا ہوں کہ پی آئی اے جو دنیا میں بین ہو گیا، اس سے 60 ارب سالانہ کا نقصان ہوا ایک ان کے فیصلے سے۔ ابھی تو ایک لمبی لائن ہے جو ان کے کیے ہوئے فیصلوں سے پاکستان کو نقصان پہنچا۔ تو نواز شریف سے اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں، ریاستی اداروں میں، آج 23 کروڑ عوام کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں کہ اس بھنور سے نواز شریف کا فہم و فراست، اس کا تجربہ، اس کا دنیا میں ایک جو اعتماد کا رشتہ ہے، ایک انویسٹر کے ساتھ اعتماد کا رشتہ ہے، اس کے آنے سے ہی وہ اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ لہذا قوم کے ساتھ اب اداروں میں بیٹھے لوگ بھی یہ اقرار کرنے پر مجبور، عوام کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے مان رہے ہیں کہ نواز شریف کے بغیر پاکستان چلنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کی قیادت میں ابھی تو باہر بیٹھ کر وہ ہدایت دے رہا ہے تو روس سے پیٹرول آ رہا ہے اور سی این جی کے معاہدے ہو رہے ہیں، ابھی تو وہ باہر بیٹھ کے ہدایت دے رہا ہے تو پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ کا سوچ رہے ہیں۔ تو جب وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ
تو اس کے بعد پھر پاکستان کے اندر ایک خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی انتخابی اتحاد، میں گزارش یہ کر دوں کہ مسلم لیگ نون نے 97 میں 2/3 اکثریت حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے، 2013 میں 2/3 اکثریت کی حاصل کی تھی بغیر انتخابی اتحاد کے، بغیر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے، مگر 2018 میں RTS بٹھانے کے باوجود، ظلم کا سورج سوا نیزے پہ ہونے کے باوجود، پنجاب میں پھر اکثریت تھی ہماری، مگر پھر بھی حکومت نہ بنانے دی گئی۔ اب تو سورج جو سوا نیزے پہ تھا وہ بہت اوپر چلا گیا۔ اب ظلم جو ہے وہ آج کم از کم پاکستان کی عوام پہ ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آزاد ووٹر ہے، اور یہی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا نواز شریف کا۔ نواز شریف آج جو واپس آ رہا ہے ووٹ کو عزت دو کے اس سلوگن پہ، اس تحریک پہ جس کو قوم نے قبول کیا، اور پولیٹیکل ایک ادارہ ہوا، خود احتسابی ایک ادارے نے کی، اور اس کے بعد یہ ایک روایت مثال بنائی دوسرے اداروں کے لیے، خود احتسابی کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں انصاف فراہم کرنے والا ادارہ بھی خود احتسابی کے عمل سے نہ صرف گزرے گا، بلکہ میں پر امید ہوں کہ اس ادارے میں بیٹھ کر جن وقت کے قاضیوں نے پاکستان کے خلاف ایک شخص کو نیچا دکھانے کے لیے، ایک شخص کو بٹھانے کے لیے، تاج پہنانے کے لیے جو غلط فیصلے کیے گئے، ان فیصلوں کی وجہ سے پاکستان جس بھنور میں پھنسا وہ بھی احتساب کے عمل سے گزرے بغیر نہیں رہ سکیں گے۔ جب ایک طاقتور ادارہ خود احتسابی اپنے لوگوں کی کر سکتا ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ادارے کو یہ احتساب کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ تو میں حتمی بات تو نواز شریف پاکستان آ کر بتائیں گے